نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت اني لقيت اخواني قال فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن اخوانك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اور معظم علماء کرام، معززین علاقہ، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سامعین و سامعات کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے اس گھر میں جمع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ جمع ہونا فائدے کا ذریعہ بنا دے، اور جو مقصد اصلی ہے وہ ہمیں اللہ سمجھا دے اور ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دین کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی تو خیر ہے کوئی آپ بولے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں کوئی نئی بات ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہم کس نسبت سے کیوں بیٹھے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کون سا کام ہماری شان کے لائق ہے اور ہماری شان سے مراد کیا ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم نبی کی ذات تو نبی کی ذات رہی، اس جوتے مبارک کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں جو پیغمبر نے اپنے مبارک پاؤں کے اندر پہنا. اس خاک کو بھی ہم آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں جو چلتے ہوئے میرے نبی کے پاؤں سے اور نالین سے ملی ہے اور ٹکرائی ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر مسلمان نظر نہیں آتے، ہم ایماندار ہو کر ایماندار نظر نہیں آتے، جبکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر چور اور ڈاکو ہو تو وہ دیکھنے سے چور نظر آتا ہے، ایک آدمی اگر کوئی ٹیچر یا استاد ہو تو وہ دیکھنے سے نظر آتا ہے. آپ کے یہاں آرمی والے کتنے ہیں؟ سیولین کپڑوں میں بھی اگر کوئی ہو تو وہ اپنی وضاحت سے نظر آتا ہے کہ یہ آرمی والا ہے، کیونکہ ایک حلیہ ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے. وہ ضروری نہیں کہ وردی میں نظر آتی ہو، بغیر وردی کے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آرمی کا آدمی. اسی طرح مسلمان کی بھی ایک شکل اور ایک حلیہ ہے، ایک صورت ہے، ایک نظام ہے. جس طرح ہر ادارے کے کچھ قانون ضابطے ہوتے ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے
کہ جب آپ کسی ادارے کے اندر جائیں، سکول میں جائیں، کالج میں جائیں، سپر بھرتی ہو جائے، اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطے. ایک اسلام رہ گیا ہے جس کے سارے اصول ہم نے توڑ دیے. آپ مجھے بتائیں اگر 4 بھائی ہوں مثال کے طور پر اور 1 کنال زمین ہو اور کوئی بندہ کہے کہ چاروں میں برابر تقسیم کرنی ہے، ایک بھائی کو کتنے مرلے آئیں گے؟ بولو. 5. ایسے ہی ہے. بے وقوف سے بے وقوف، ان پڑھ سے ان پڑھ کہے گا کہ اگر 1 کنال 4 بھائیوں میں تقسیم کرنی ہے تو ہر بھائی کو کتنے ملیں گے؟ اگر ایک بھائی علامہ اقبال ہو اور دوسرا بھائی قائد اعظم ہو اور تیسرا بھائی جناب علی کوئی اور ہو، 4 بھائی پیدا کر لے اور ان 4 بھائیوں کو 1 کنال دینی ہو تو کتنے مرلے فی بھائی؟ 5. اگر کوئی بندہ کہے کہ یار یہ چونکہ علامہ اقبال ہے اس کو بھی 5 دے دو اور یہ قائد اعظم ہے اس کو بھی 5 دے دو چونکہ بڑے لوگ ہیں، اور یہ ایک بھائی ہے ایک ذمہ دارہ کرتا ہے اس کا اتنا نام شہرت نہیں ہے اس کو 4 مرلے دے دو، تو کیا یہ انصاف ہوگا یا نا انصافی ہوگا؟ بولو نا. نا انصافی. اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں یہ تعلیم ہم کیوں پڑھتے ہیں. پڑھے ہوئے کو بھی پتا ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اور اڑ کو بھی پتا ہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اگر ایک بندہ کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، دادا ہیں، کوئی بات نہیں، چودھری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، کوئی بات نہیں، کہتے ہیں 2 اور 2 5 کوئی بات نہیں. تو کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ غلطی نکالتے. ایک بندے نے 4 لاکھ کسی کا دینا ہو کہ 5 لاکھ دے، چلو انہوں نے کیا جو دیا اب کوئی بات نہیں، یہ صحیح ہے. ہر بندہ بولتا ہے. اس بولنے والے کو کوئی نہیں کہتا کہ یار کیوں بولے آپ، غلط بات ہے. اسی طرح اسلام کا بھی ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے. یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو ملاقات ہوئی 10 محرم کو. کتنے کو؟ 10. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا کربلا میں شہادت کا، تو کتنا محرم ہے؟ اب آپ یوسف علیہ السلام کی یعقوب سے ملاقات کی خوشی منائیں گے یا حضرت حسین کے شہادت کی غمی منائیں گے؟ تو اسلام کا تو کوئی دن خوشی اور غمی سے خالی نہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قانون کسی ادارے کے ہوتے ہیں ان قانونوں اور ضابطوں سے ہٹ کر کسی بندے کی چلتی ہے؟ آپ بتائیں چلتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں غیر قانونی، غیر قانونی. مثال کے طور پر ایک بندہ زندگی گزار گیا 60 سال 70 سال، اس نے نہ نماز پڑھی نہ اس نے حلال کھایا، سود وہ دڑلے سے کھائے، اور مر جانے کے بعد اگر 400 بکرے جنگلی ذبح کرو، ہرن ذبح کرو 500، تتر بٹیرے ذبح کرو اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سے دعا کرواؤ، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. کیا آپ کا خیال ہے معاف کر دیتا ہے؟ بولو کہ یار اتنے بکرے ذبح ہو گئے، اتنا، اب تو اللہ کو بکروں کا کیا پریشر ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کا ایک بندہ آرمی والے پکڑ کے لے کے کمانڈر صاحب نے بند کر دیا، اللہ نہ کرے، اور بندہ کمانڈر صاحب کے بنگلے کے باہر جا کے کہے کہ وہ کمانڈر تیری مہربانی ساڈا بندہ چھوڑ جائے گا. ہاں، ایک بندہ عذاب میں گرفتار ہے اپنے بدعمالی کی وجہ سے، ان کو کوئی پرواہ نہیں آپ جو مرضی کی. قانون شکنی کیوں ہوئی؟ ہم مسلمان قانون شکن ہیں، اور ہم نے اس قدر قانون شکنی کی ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان بن کے جینا یاد ہے. اپنی مرضی سے ہر کوئی بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. اچھا بھئی اگر عاشق رسول ہے تو پھر یہ ہماری زندگی میں ناجائز کیوں ہے، ناحق کیوں ہے؟ ہر جگہ جس جگہ آپ چلے جائیں ایک دوسرے کی زمینوں پر لوگوں کے قبضے ہیں یا نہیں؟ تو عاشق رسولوں کا یہ کام ہے. کبھی آپ نے سنا ہو کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی زمین مار لی اور حضرت ابو بکر عمر کو دبا کے کھا گیا؟ حضرت حسن نے حضرت حسین دوسرے بھائی کا حق مار لیا.
اور سلطان باؤ نے نعوذ باللہ اپنے دور کے لوگوں کی زمین دبا لی، تو اس لیے ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے تھے، ہم آج اس لیے ایسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے اندر تو مسلمانوں والی کوئی بات ہی نہیں، کوئی بات نہیں جو چلی گئی ہے۔ اگر کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ میری بات سنیں، سپیکر کو چھوڑیں، 2-4 بندے ہیں، خیر ہے۔ ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ یقین جانیں ہم اپنی اولادوں کو کہاں لا کھڑا کیے، بڑی پیالہ کٹے، معصوم بچیوں کے بال کاٹے ہوئے، اور ان کو لمبے لمبے لڑکیوں کے ناخن۔ یہ وہ پلیتیاں ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے، جو سکھوں اور بے دینوں کا کام ہے، لیکن میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہے۔ پورے پاکستان، بر صغیر، پاک و ہند، جہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں ڈھول بجتا ہے یا نہیں بجتا؟ ویسے ہم اتنے غیرت مند ہوئے، میں مر جاؤں تو چاچا ویڑے نہ وڑے، جے تایا میرا جنازہ پڑے میں اس کی نہ بخشنا، تس جے میرے پتر ہوئے ہو تو میرے پراؤ وڈے نو میرے جنازے دے نیڑے نہ لگے۔ اسی چار دیواری کے اندر کنجر ڈھول بجاتا ہے یا نہیں بجاتا؟ ساتھ کا جنا ہوا برداشت نہیں ہے، اور کنجر آ کے پیسے لے کے ڈھول بجاتا ہے، اور کنجریاں گانے گاتی ہیں، اور پھر یہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، یہ ہوئی نا شادی، ورنہ کیا پتا کہ شادی ہے، موت ہے، جنازہ ہے یا شادی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو جنازہ کہو گے؟ صحابہ کی شادیاں بغیر بین باجے کے ہوئی ہیں، ان کو معاذ اللہ جنازہ کہو گے؟ اب 12 ربیع الاول کو اگر بندہ الٹا لٹک جائے تو اللہ کو کیا پریشر ہے؟ اللہ کسی کو کیا جانتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے صحابی کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وددت انی لقیت اخوانی، ہائے کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا اور ملتا، وددت انی، ہائے کاش کہ میں دیکھتا۔ قال وقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن اخوان، راوی کہتا ہے جو صحابی سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی تو ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انتم اصحابی، تم تو ہو میرے صحابی، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے لیکن مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور یہ آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، لڑکیاں گانے گا رہی ہیں، ننگیاں کنجریاں، ان کے فوٹو تصویریں بنے ہوئی ہیں، اور جناب میلاد کی محفل ہو رہی۔ کام کرنے کا کرنا چاہیے، کام کرنے کا کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلام کا وارث اللہ ہے، اسلام کا ترجمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے تو یہ کام نہیں بتایا۔ صحابہ نے تو چمڑیاں ادھروائی ہیں، مارے کھائی ہیں، جانیں کٹوائی ہیں، بربادیاں نکلوائی، کس کے لیے؟ آپ دیکھیں جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتھر پڑے ہیں، بولیں گالیاں پڑی ہیں، آپ کی 2 بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، بات غور سے سنو، آپ چلتے تھے جن راہوں سے وہاں کانٹے گرائے گئے کہ یہ چل نہ سکے، سمجھ رہے؟ آپ کو جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، وجہ کیا ہے؟ غور کرنا۔ مکے میں جتنے راستے داخل ہوتے تھے، جیسے آپ کے یہاں باغسر میں جتنے راستے آتے ہیں، ادھر تھپ پتنی سے آتا ہو، سوانی کی طرف سے آتا ہے، جتنے راستے مکے میں داخل ہوتے تھے ان راستوں پر ابو جہل نے بندے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ جو بھی نیا بندہ مکے میں آتا تو ابو جہل کے بندے اٹھ کے اس کو پوچھتے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتا مکے جا رہے ہیں۔ کہا دیکھو مکے جا رہے ہو لیکن بچ کے رہنا، وہاں ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے، بیوی خاوند سے، بچے والدین سے اس نے جدا کر دیے ہیں، تم ذرا اس سے بچ کے رہو۔ انہی افواہوں کی وجہ سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بڈھی مکے سے نکل پڑی، اس نے کہا میں یہاں نہیں رہتی ہوں، اتفاق سے آگے رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آپ تو غمخوار تھے اپنی امت کے،
آپ نے اس مائی صاحبہ کا سامان اٹھا لیا، کہاں تک جانا ہے چھوڑ کے آئے۔ جب وہ مکے سے باہر چلی گئی تو اس بڈھی نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ اس نے کہا بچہ تو مجھے بڑا اچھا نیک نظر آتا ہے، میں ایک خطرے کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہی ہوں، کون اپنی سرزمین چھوڑتا ہے؟ میں نے مکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ یہاں ایک نوجوان آ گیا ہے جو ہمیں ہمارے پرانے دین سے ہٹاتا ہے۔ تو اتنا نیک سیرت ایماندار بچہ نظر آتا ہے، کہیں تو اس کے چنگل میں نہ آ جانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اماں وہ بچہ میں ہی ہوں جس کو پاگل کہا جاتا ہے، وہ میں ہی ہوں جس کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ وہ عورت وہیں بھول جاتی ہے اور نبی پر کلمہ پڑھ کے اللہ پہ ایمان لاتی ہے۔ یہ سارا الزام کیوں ہے؟ پاؤں کے نیچے کانٹے تو کیوں؟ نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو کیوں؟ نبی کو مجنون کہا گیا تو کیوں؟ نبی کو پاگل کہا گیا تو کیوں؟ پیغمبر جس رستے جاتے ابو جہل پیچھے جاتا۔ جب نبی کسی آدمی سے ملاقات کرتے کہ میں اس سے اللہ کے دین کی بات کروں، ابو جہل پیچھے سے بولنے لگ جاتا، کہتا لوگوں پاگل نہ بنو، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تم اس کی باتوں اور فریب کاریوں میں مت آنا۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ یہ دنیا کیوں مخالف تھی؟ یہ دنیا اس لیے مخالف تھی کہ وہاں مختلف قبائل اپنا سر اٹھا چکے تھے، ان سروں کو اللہ کاٹنا چاہتا تھا، ایک سر کو اللہ اونچا کرنا چاہتا تھا، وہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک نام کو اللہ اونچا کرنا چاہتا تھا، وہ نام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک کردار کو اللہ بلند کرنا چاہتا تھا، وہ کردار حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کردار کو زندہ کرنے کے لیے سارے جھوٹے کردار دبا دیے گئے، اس نام کو عزت دینے کے لیے سارے جھوٹے نام خاک میں ملا دیے گئے، اور اس ایک نام کو نامور بنانے کے لیے سارے ناموں کو پاؤں کے نیچے رون دیا گیا، اور وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کو اونچا کرنا تھا۔ نبی سے پوچھو یہ تکلیفیں کیوں ہیں، یہ گالیاں کیوں ہیں، یہ الزام کیوں ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ ڈٹے ہوئے کیوں ہیں؟ تو میرے نبی بتاتے ہیں کہ میں اپنی سیرت کو دنیا میں پیش کر کے اللہ کے نام کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کی، سیرت کو پیش کی۔ اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو لائے۔ ابو جہل کا کردار دب گیا، اللہ کے نبی اپنے کردار کو لائے۔ ابو لہب کا کردار دب گیا، اللہ کے نبی اپنے کردار کو لائے۔ منافقوں مشرکوں کا کردار دب گیا۔ جب نبی کا کردار دنیا میں واضح ہو گیا تو اب دشمن کھڑے ہوئے کہ نبی کے کردار کو دبانا ہے۔ کل اس نبی کو اپنا کردار منوانے کے لیے اکیلے میدان کے اندر آنا پڑا۔ جب نبی جم کے ڈٹ کے اپنے کام میں لگے رہے تو اللہ نے صحابہ کی صورت میں بہت سارے جانثار عطا فرمائے۔ ان جانثاروں کا کام کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی زمینیں تھیں کہ وہ صحابہ نبی کی زمینوں میں کھیتی چلاتے تھے، ہل چلاتے تھے، کھیتی آباد کرتے تھے، وہ زمینوں کے اندر فصلیں اگاتے تھے نا۔ ان صحابہ کا کام یہ تھا کہ میرے صحابہ جس کردار کو میں نے اللہ کی مرضی سے لوگوں کے سامنے لایا، اس کردار کو تم پہلے اپنی زندگیوں میں زندہ کرو اور پھر اس کو نسل در نسل آگے چلاؤ کہ قیامت کی صبح تک اب ایک ہی نام چلنا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کردار کو زندہ رکھیں، اس کردار کو زندہ رکھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، امت پر مشکلوں کا ایک جال آیا، پھر آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو آپ سن رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی وفات پر پکا طے ہے کہ حضرت دنیا سے جس دن تشریف لے گئے وہ کتنے ربیع الاول ہے؟ 12 ربیع الاول۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک مشہور شعر ہے، حضرت فاطمہ تو بیٹی ہوئی نا، آپ فرماتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے میرے ابا جان ختم المرسلین، آپ کی جدائی سے میرے اوپر غموں کے پہاڑ اس طرح پڑے ہیں کہ اگر یہ غم دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔
امت 12 ربیع الاول کو غمگین ہے. یہ ویسے شور شرابہ ہے کہ حضور کی خوشی نہیں ہے. خوشی کس کو نہیں؟ لیکن خوشی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ہمیں خوشی ہے کیا کہ ہمارا ملک ایٹمی ملک ہے خوشی ہے نہیں؟ ہمیں خوشی ہے کہ چلو ہمارے بارڈر پہ فوج آرمی بیٹھی ہوئی ہے خوشی ہے نہیں؟ ہمیں خوشی. لیکن ہمیں اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس خوشی کا احساس نہ ہو اور جب وقت آئے وہ پتہ چلے کہ دشمن آن سر چڑھے وہ ایٹم چلتا ہی کوئی نہیں, لوگ ساتھ ہی نہیں دیتے, لوگ دشمن سے مل گئے, عوام تخریب کار نکلی ہے, اس خوشی کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ چلائیں کس کے لیے, بچائیں کس کو؟ ادھر رہا ہی کوئی نہیں, سارے غیر کے بنے ہوئے, اس خوشی کا کیا فائدہ؟ خوشی کا مطلب یہ ہے بچے کی شادی ہو پورے گھر میں خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہے خوشی ہے نہیں؟ ملے والے بھی جاتے ہیں جی بڑی خوشی, اور جس کی شادی ہے وہی بھاگ جائے اگر تو کسی کو خوشی ہے؟ وہ تو سارا خاندان مر گیا جی, لڑکے کی شادی تھی لڑکا بھاگ گیا. ہاں خوشی ہے یا غمی ہے؟ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے, لیکن کیا جب آپ بالغ ہو گئے تو نبی نے کہا کہ اب بچے یا بچی کو نماز سکھاؤ, نماز اس کو پڑھو, یہ رحمان ملک بن جاتا ہے, اس کو قل واللہ نہیں آتی, اس کو کیا خوشی ہے؟ اس کو کیا خوشی ہے؟ اس کو کس چیز کی خوشی؟ تو میں نے کہا کہ جس سیرت کو نبی نے پتھر کھا کر, گالیاں سن کر, الزام سہ کر, مشکلات برداشت کر کے, شاب ابی طالب میں قید کاٹ کر کے, طائف کی وادی میں پتھر کھا کر کے, لہو لہان ہو کر جس سیرت کو نبی نے وجود بخشا, اس سیرت کے دفاع میں امت لہو لہان نظر آتی ہے. آج نبی دنیا سے جا رہے ہیں, منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے, دنیا سے نبی گئے, ایک طبقہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, نبی کی سیرت پر حملہ شروع ہو گیا. ایک طبقہ اور کھڑا ہوا, اس کا قائد اور لیڈر تھا مسیلمہ کذاب, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, کہنے لگا مسلمانوں تمہارے نبی کے بعد اب میں نبی ہوں. نبی کی سیرت پر دوسرا حملہ ہو گیا. حضرت اسامہ اور حضرت زید کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا کہ تم اپنے باپ اسامہ کا انتقام لو اور یہ لشکر لے کر کفر پہ یلغار کر دو. حضرت ابو بکر کے سامنے چیلنج ہے, ان چیلنجز کا سامنا ہے. حضرت عمر جیسا جری آدمی حضرت ابو بکر کو کہہ رہا ہے مدینے میں نبی کی بیویاں تنہا رہ گئی ہے, تم کسی کو تو مسلمہ کذاب کے خلاف بھیج رہے ہو, تم کسی کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پاس لڑائی کے لیے بھیج رہے ہو, اور کہیں حضرت اسامہ کے لشکر کو تم روانہ کر رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ پیچھے مدینے میں محافظ کون ہے, مدینے میں کون دفاع کار ہے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھ لو. حضرت ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں ہے, مدینے کی گلیوں میں اگر کتے بھی پھرنے لگ جائے میں پھر بھی نبی کے دین کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی جانور زکوٰۃ میں دیتا تھا اور جانور کے گلے میں رسی ہوئی زنجیر بھی ساتھ دیتا تھا, آج اگر وہ زکوٰۃ میں جانور دے زنجیر نہ دے میں اس کے خلاف اس لیے جہاد کروں گا کہ تم نبی کی سیرت کے اندر گڑبڑ کر رہے ہو. تو یہ جنگیں کیوں ہیں؟ نبی کی سیرت کو بچانے کے لیے. حضرت ابو بکر کو پھر جناب علی موت کے دروازے سے گزرنا پڑا تو حضرت عمر آگے. حضرت عمر کو کس جرم میں مسلح پہ شہید کیا گیا؟ حضرت عمر کو کس جرم میں پریشان ہونا پڑا؟ یہی نبی کی سیرت کے دفاع کے لیے. حضرت عثمان نے 40 دن پیاس کیوں برداشت کی اور کیوں آپ گھر کے اندر بند رہے؟ صرف نبی کی سیرت کے دفاع میں کہ مجھے نبی کی سیرت کو بچانا ہے. یاد رکھیں کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین نے اپنے خاندان کو ذبح کروایا؟ کیا مسئلہ تھا؟ آخر صرف ایک مسئلہ تھا کہ میں نے اپنے نانے کی سیرت کو زندہ رکھنا ہے اور یہ دنیا کھڑی ہو چکی ہے میرے نانے کے طرز عمل کے خلاف, میں ان کے اس جبر اور جور کو نہیں چلنے دوں گا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. یاد آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ گاڑی کا ایک سائڈ شیشہ نہ ہو گاڑی چلانی کتنی مشکل ہے, سر کے اوپر ہیلمٹ نہ ہو پولیس والے آپ کو نہیں جانے دیتے جی چالان ہو جائے گا.
ادھر تو نہ سر پہ، نہ دل میں، نہ دماغ میں، نہ زندگی میں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ گلی میں، نہ کوچے میں، نہ شہر میں، نہ عدالت میں، نہ کچہری میں، نہ ملک میں، نہ دیس میں، نہ دھرتی میں، نہ ہوا میں، فضا میں، خلا میں، کہیں بھی دین، سنت، کردار، افکار، غیرت، شریعت، طریقت نظر نہیں آتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ فکر کی بات ہے مسلمانوں، فکر کی بات ہے۔ مسجدیں ہماری ویران پڑی ہیں، سینمے آباد ہیں، کسی گھر سے قرآن کی آواز آتی ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ مسلمانوں کے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انڈیا سے جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کیا ہم انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے؟ جو مسلمان گانے سنتا ہو، ننگی فلمیں دیکھتا ہو، پکچر دیکھتا ہو، ہاں یہ انٹرنیٹ کی ترقی تھی کہ انٹرنیٹ کو سیکھ لو بہت اوپر۔ اگر انٹرنیٹ سے ترقی ہوتی تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر صرف اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ اس دجال کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے یا نہیں اتریں گے؟ تو آپ کو نہیں پتا کہ دجال تو یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ہے، اور سارا انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر تو یہودیوں کے گھر سے نکلا ہے؟ تو اللہ کو تو پھر نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو تو نیچے بھیجنا چاہیے تھا کہ تم تھوڑا ذرا کسی کالج میں چلے جاؤ، عیسیٰ صاحب کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے تھوڑا کمپیوٹر پڑھ لو، تھوڑا انٹرنیٹ پڑھ لو۔ یہ نہ ہو کہ یہودی جب آپ کے خلاف کھڑے ہوں اور آپ کو انٹرنیٹ ہی نہ آتا ہو تو پھر تم لڑائی کیسے کرو گے؟ لڑائی انٹرنیٹ سے نہیں ہوتی، لڑائی لا الہ الا اللہ کی طاقت سے ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا، لڑائی الا اللہ کی طاقت سے ہوتی۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سیکھیں، سب کچھ سیکھیں، لیکن انٹرنیٹ ویٹ سیکھ کے پھر یہ نہ کریں کہ پھر تعلیم یافتہ ہو گیا اور اب یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ جناب عالی بالکل آزاد ہے، اور اس تعلیم کے ساتھ نہ لباس مسلمانوں والا رہا، نہ زبان مسلمانوں والی رہی، نہ سوچ مسلمانوں والی رہی۔ یہ مسجد کے مخالف ہو گیا، یہ دین کے مخالف ہو گیا، یہ علماء کے مخالف ہو گیا، یہ مذہبی طرز اور روش کے مخالف ہو گیا۔ اب یہ کدھر جانا چاہتا ہے؟ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہاں سے یہ سمجھ کے آیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہتے۔ ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے، بے دینیوں کے اندر پڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تھوڑا سکھا کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ایک مضبوط طرز عمل دے کر گئے تھے۔ آج وہ طرز عمل ہمارے پاس کہاں ہے؟ ایک رمضان میں ایک رمضان آتا ہے، لوگ تراویحوں کے لیے تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی مسجد مل جائے جس میں صورتیں ہوں۔ یہ قرآن نہیں سن سکتے، کیا وجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کھڑا نہیں ہو جاتے، الیکشن میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاسی جلسے میں تو 4-4 گھنٹے بڑے بڑے بڈھے کھڑے رہتے ہیں، نماز کی رکعت میں 5 منٹ کیوں کھڑا نہیں ہوا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ وہی ٹانگیں ہیں جو ٹریکٹر کھیت میں ہل چلاتا ہے تو 2-2 گھنٹے وہاں کھڑے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہی آدمی ہے نماز میں 2 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کے لیے کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا، اس نے رب کے لیے اس نے کبھی خیر سوچی نہیں، اللہ کے دین کے لیے اس نے کبھی نہ پیسہ لگایا، نہ کوئی الفاظ کے ساتھ 2 جملے بول کر دین کی حمایت کی، نہ اس کے دل دماغ کے اندر کوئی عملاً اسلام کی محبت آئی، تو اللہ ایسے بندے کو پھر صف میں تھوڑا کھڑے ہونے دیتا ہے۔ اللہ تو پھر توفیق چھین لیتا ہے۔ رات رات شادیوں پہ بیٹھیں گے، پیاز کاٹیں گے، رات رات گپے لگائیں گے، رات رات پتہ نہیں کیا کیا محفلیں جمیں گی، لیکن جب باری آئے گی اللہ کے در کی تو مسلمان کے اوپر موت طاری ہوگی، مسلمان کے اوپر موت طاری ہوگی۔ اس ماحول کو ہم نے خود خراب کیے، اور اب حالات یہاں پہنچ چکے ہیں کہ یہ ماحول صحیح کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے جاتا۔ کوئی بندہ اپنا گھر صحیح کر کے دکھائے، جس گھر کو اس نے خود بگاڑا، بیرون ملک گیا، پھر وہاں سے وہ ٹی وی اٹھا کے لایا اتنے اونچے پہاڑوں کے اوپر، کیا سمانی میں، کیا برنالے میں، کیا کوٹ جیمل میں، کیا کوئرٹے میں، کیا کوٹلی میں، کیا مظفر آباد، کیا کیل کے پہاڑوں میں چڑھ جاؤ، نیلم چلے جاؤ، بڑے بڑے اونچے گھروں میں 24 انچ کا ٹی وی پڑا ہوا ہے، ہر گھر میں لمبی لمبی کمرے کے اندر LCD لگی ہوئی ہے، اور پھر بڑا بیڈ بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر موٹا گرم کمبل پڑا ہوا ہے، ابو جو میرے مسکت ہوتے ہیں، میرا مامو پیرس ہوتا ہے، اور بحرین سے میرے لیے جناب یہ 60,000 کا ٹچ موبائل آیا ہے، اور میں جناب علی بڑی ترقی کر گیا ہوں، اور بس ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو میں عاشق رسول بن جاتا ہوں۔ یہ ساری سوچنے کی بات ہے، یہ ساری سوچنے کی بات ہے۔
ان باتوں کو سوچے بغیر کام نہیں چلتا. صحابہ میں سے کوئی ایسے صحابی بتاؤ کہ جو یہ کہے کہ یا رسول اللہ سارے صحابی تو آپ کا ساتھ ہیں, مجھے تھوڑا بخش دو, کوئی بات نہیں, مجھے نماز معاف کر دو, مجھے ذرا معاف کر دو. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینے اندھے صحابی ہیں, اندھے, وہ بھی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں. بوڑھا آدمی, قومی بچت بینک جا کے دیکھو ممبر کے اندر میر پر چھوڑو, سارے بڈھے وہاں پینشن والے کھڑے ہوتے ہیں, اور بھائی سود کھانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اب اس کو کوئی پرافٹ کہے تو اس کی اپنی مرضی. انگریز سے ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ سور کھاتا ہے. سور اتنا پلید نہیں ہے جتنا سود پلید ہے. یاد رکھو, بعض لوگ کہتے ہیں نا سور کا نام نہیں, زبان پلید ہے. کیوں؟ خدا کے قصور ہے. سور کہنے سے زبان پلید ہوتی تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا. خنزیر اللہ نے کہا, امام کعبہ کعبے میں کھڑے ہو کے آیت پڑھتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ, ہاں, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر. کعبے میں امام قرآن کی آیت پڑھتا ہے. زبان پلید ہوتی تو 40 دن کیا بنے. ہاں, سود کہنے سے سر سے لے کر پاؤں تک اندر باہر پلید ہو جاتا ہے. اب کوئی اس کو پرافٹ سمجھے, کوئی اس کو جناب 3-3 کروڑ لوگوں نے جمع کروایا ہوا, اور پھر کہتے ہیں کہ بہ کے کھا رہے ہیں, بس بہ کے کھا رہے ہیں, مہینے بعد لے آنے تنخواہ بچی تھی بچی, بہ کے کھا رہے ہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, جس وجود کو طاقت حرام کے لقمے سے ملتی ہے, جس زندگی کی روش ناحق ذریعے سے ہوتی ہے, جس انسان کا جینا اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے, جس دھرتی کے اوپر کوئی کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوتا ہے, اللہ کی قسم اللہ اس دھرتی پہ غضب نازل کرتا ہے. رب اس سرزمین سے نگاہ نور کی پھیر لیتا ہے, اور وہاں رب کی ناراضگی اترتی ہے, اور پھر وہ جرائم وہاں ہوتے ہیں جن جرائم کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے, اور پھر وہاں وہ بدقماشیاں ہوتی ہیں جن کو کوئی احاطہ تصور میں نہیں لا سکتا ہے. اس کو کوئی ترقی سمجھے یا اس کو کوئی جدت سمجھے, لیکن وہ جدت نہیں ہوتی ہے. رب کی نگاہ سے وہ قوم گر چکی ہوتی ہے, یاد رکھنا, گر چکی ہوتی ہے. آج اب اندازہ لگائیں جھوٹ کتنا پھیل گیا, جھوٹ رواج بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا بزدل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے. دن کو جناب وہ شیر فلانا, شیر کوٹلی, شیر گجرالا, شیر گجرات, رات کو باہر پیشاب بیٹھنے میں نکلتا ہو, ڈرتا ہو, دن کا شیر ہے رات کا شیر تو ہے. فرمایا بزدل ہو سکتا ہے. فرمایا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں ہر بندہ جھوٹ بولتا. آپ کس کو کدھر پہنچے ہو جی؟ آج میں آرمی والا وہ دروازے سے اندر ہو گیا ہے, کام سے ڈیڈی سے نکل رہا ہے. یہ وہ نامرادیاں ہیں جو ہم نے شروع کی, یہ وہ روسیائیاں ہیں جو ہم نے شروع کی ہیں. ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں؟ ہمارے اندر تو زبان ہی نہیں. اور قصور کس کے؟ ہم والدین کا. اپنی اولادوں کو موبائل دیا ہوا, بچے ایسے بدتمیز ہو گئے, اور پھر یہ تعویذ لینے جاتے ہیں. تعویذ کا کیا کریں؟ ٹریکر پہ خود ہاتھ رکھا ہوا ہے, بندوق کا رخ اپنے سینے کی طرف کیا ہوا ہے, اور پیر صاحب سے تعویذ لینے گیا, حضرت تعویذ دے دیں یہ ٹریکر نہ دبے. کیوں؟ یہ بنی اسی لیے تھی نا, اب دباؤ بس, ہم کیا کریں؟ پھر حضور علیہ السلام کے تذکرے, حضور کی عظمت, حضور کا مقام, اس کا تو انکار ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو رب کی عظمت اور اللہ کی منشا کو زندہ کرنے کے لیے آئے. ان کی رسول اللہ تو رسول اللہ ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی شان چھیڑو تو بہت اونچی ہے. سلطان باؤ رحمت اللہ کے تذکرے کرے تو وہ آسمان کا ستارہ ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ کا نام لو تو وہ خدا کی رحمت کا سایہ ہے. معین الدین چشتی رحمت اللہ کا نام لو تو وہ اللہ کی زمین کے اوپر حجت ہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا نام لو تو خدا کی زمین پر وہ خدا کی برہان ہے.
بختیار کاکی کا نام لو تو کیا کہنے ان کی عظمت کے، حسن بصری رحمت اللہ کا نام لو تو کیا عظمت شان ان کی، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا نام لو تو کیا کہنے ان کے، لیکن یہ سارے نام چمکے کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کیا۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی سیرت ہے؟ جو بندہ مذہب کو پامال کرتا ہے وہ ایک دلیل دیتا ہے، اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بات تو سنتے ہیں، یار آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں آیا ہوں، آرمی والوں نے ہمیں روکا، جی کدھر جانا ہے؟ تو ان کو پتا تھا، مولانا ذکی صاحب نے بتایا تو مہمان ہے۔ اچھا مثال کے طور پر آرمی والا میرے پاس آتا، جی کدھر جانا ہے؟ میں اس کو مارتا آگے سے دھکا، پھر میں ادھر آتا یا کہیں اور جاتا؟ کہیں اور جاتا۔ پھر جب وہ مجھے ذمہ دار پوچھتا کہ تم نے یوں کیوں کیا، تو میں بجائے یہ کہنے کہ سر مسٹیک ہوگی، سر آئی ایم سوری، غلطی ہوگی ہے سر، میں اس کو ایک دھکا اس کو دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر میں ماشاءاللہ اور آگے جاتا کہ نہ جاتا۔ یہ کون سا دین ہے بھائی کہ جس دین کو بگاڑو اور بے کرو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ میرے سامنے معزز بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ سپیکر اٹھاتا ہوں اور سر میں مارتا ہوں 2-4 بندوں کو، میں کہتا ہوں اس طرح کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح ہے؟ یہ ہمارا دین تھوڑا ہے، یہ ہمارا مذہب تھوڑا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین تو آپ مجھے بتاؤ 2 آدمیوں کا زمین میں جھگڑا ہو جائے، ویسے وہ ایک دوسرے کو گولیاں مار دے تو علیحدہ ہے، ورنہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی پٹواری صاحب کے پاس چلے جاؤ، گرداور سے مل لو، زمین کے کاغذات نکلواؤ، تو پرانا نقشہ سارا مل جاتا ہے، باپ دادا لکڑ دادا سے کہ نہیں ملتا؟ مل جاتا ہے کہ جی یہ اس کی تھی اتنی، اس کی تھی اتنی، اس کی تھی۔ ہمارا دین اس سے زیادہ محفوظ ہے، اس سے زیادہ محفوظ ہے۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو دین کو جانتا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جو اسلام کو جانتا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، غور سے سننا، غور سے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل، ایک لمبی حدیث ہے۔ ایک آدمی آیا گو لے کر، گو جانتے ہیں یہ لمبے لمبے ٹانگے، اس کے دم بڑی سخت سنائی مارتی ہے، گو ایتے پتہ نہیں کرو لوگ ہیں، گو اس کو۔ ایک آدمی آیا گو شکار کر کے، اور آگے سے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، وہ کہنے لگا لا آمنت بک حتی یؤمن بک ھذا الذب، اس کو عربی میں کہتے ہیں ذب، اس کو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی لا آمنت بک حتی یؤمن بک ھذا الذب، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاتا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہ لے۔ کوئی بات ہے؟ گو آپ پر ایمان نہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا یا ذبو، دیکھو گو سے نبی خطاب کر رہے ہیں، من انا یا ذبو، اے گو میں کون ہوں؟ فقال الذبو، اب گو بولی بلسان عربی مبین یفہمہ القوم جمیعا، حدیث میں آتا ہے گو اتنی واضح عربی میں بولی یفہمہ القوم جمیعا، جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے واضح سنا گو کیا کہہ رہے۔ اب گو نے کیا کہا؟ گو نے کیا کہا سنو، گو کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے رب العالمین کے رسول قربان جو پوچھے کیا پوچھتے؟ اللہ، گو کہہ رہی ہے سننا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا من تعبدو یا ذبو، اے گو تو سجدہ کس کو کرتی ہے، تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ نبی ہمیشہ عقیدے کی بات کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گرفتار ہے اور بندہ خواب کی تعبیر پوچھنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے سر پر روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ ایک بندہ اور اپنی خواب بیان کرتا ہے، یوسف علیہ السلام تعبیر بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم، میں ایسے لوگوں کی ملت، ایسے لوگوں کی مجلس چھوڑ چکا ہوں کہ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے اور غیر کو خدا مانتے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خواب سن کر یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک کو تو رہائی ہو جانی ہے اور دوسرے کو پھانسی ہو جانی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ مر جائے گا
اس سے پہلے یہ کفر پر مرے میں اس کو خدا کی توحید سمجھا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی پوچھا من تعبد یا زبو, گو کس کو پوچھتی ہے؟ اب گو کا جواب سنو. گو نہ تو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھی تھی, گو نہ کوئی جناب علی بڑا تجزیہ نگار تھی, گو تھی جانور تھا. کوئی بات نہیں, شاید چھوڑے میں کر لوں گا بیٹا, کوئی بات. گو نے کہا الذی, میں اس رب کو پوچھتی ہوں, فی العرش فی السماء سلطان ہو, میں اس اللہ کے سامنے سر ٹیکتی ہوں, میں اس اللہ کو اللہ مانتی ہوں کہ فی السماء سلطان ہو, آسمانوں کے اندر, فی العرش عرش ہو, عرش سلطان ہو فی العرش, کہ آسمانوں کے اندر جس کی کرسی عرش قائم تھا. میں اس اللہ کو پوچھتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے. وَفِي الْأَرْضِ سلطان ہو, اور اس اللہ کو مانتی ہو جس کی بادشاہت کی پرچی زمین پر چلتی ہے, اور اس اللہ کو پوچھتی ہو وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلٌ ہو, جس اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے, میں اس اللہ کو اللہ مانتی ہوں. وَفِي الْجَنَّةِ رحمت ہو, جس اللہ نے جنت کو رحمت سے بھر دیا, میں اس اللہ کو اللہ مانتی ہوں. وَفِي النَّارِ عذاب ہو, جس اللہ نے جہنم کو عذاب سے بھر دیا, اس اللہ کو اللہ مانتی ہو. آخری سوال میرے نبی نے کہا من انا یا زبو, میں کون ہوں؟ تو اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. اگر آپ محسوس کریں, یہ نہیں کہ محسوس نہ کریں, اگر آپ محسوس کریں تو میں کہہ سکتا ہوں گو عمران خان سے لائق تھی, اس کو خاتم النبیین نہیں آیا, گو لائق تھی. کیا فائدہ اس تعلیم کا جو خاتم النبیین نہ کہنے دے. گو نے کیا کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین, آپ اللہ کے رسول ہو, نبوت آپ پر ختم. میری بات آپ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنا ہے. اب حضور کی سیرت کیا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے نبی کا سگا چاچا ابو طالب نبی کا کتنا دفاع کیا, لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, سیدھا جہنم میں گیا کہ نہیں گیا؟ نبی کے چاچا تھے, اتنی خدمت کی, سب کچھ ہو, سر پہ سایہ بن کے رہا, لیکن پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپنایا. برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دھوکہ ہے کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے, اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے. یہ دھوکہ ہے, فریب کاری ہے. یاد ہے اللہ کے نبی کا دین قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا, اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا رہے گا. لیکن یاد رکھنا جس بھول کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں یہ بھول نہیں ہونی چاہیے. یار بوڑھے بوڑھے بابے ٹی ویوں پہ بیٹھے اور آپ محسوس نہ کریں فلمیں دیکھ رہے, ہاں اور جی کیا کرنا جی, موڑا مجبور کرنا ہے تو میں پھر ٹی وی کار لے آیا, اور گمنڈیاں نے کروں نہیں نکلنے تو میں آن دیتی ہے, میں آتا کار پہ گا تکو. اصل بڑھا خود خراب ہے, اینو آپو فلمہ تک کرنا شوق ہے, متھے مڑیا نے لگا. کدے گل کیتی ہے میں بابا آپو سگریٹ پینے دا گا, پتر جا دکھانے کو 2 گولڈ فنگر پی جاتا, اور تب میں بیٹھ گیا پی سگریٹ. میں نہ تو تکاؤں تو سروٹائیں چھپے ہیں سگریٹ پی جائے. اے ٹی وی مہنگا ہے یا سگریٹ مہنگا ہے؟ ماڑا پتر ہے بیٹھ کے اے میں کار کچھ جو بنوائے, یہ تساں جو میں بنوائے اتھا بے سگریٹ پیو, لیکن سگریٹ نہیں. میں جے توی تک کیا نا کڑی تک ہے سگریٹ پینا, اس نے کوجا چیک کر, اس نے پستا تک, لیکن ٹی وی آنے اندر رکھی تکنی آپو دل رامی ہو جتا ٹے. تب 12 ربیع الاول کی غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. کتوں آیا, کس طرح کٹھا کیتا, کہاں سے جمع کیا, سب کچھ کھا گئے. اور یا رسول اللہ, ہمارا دین تو یہ ہے کہ حرام کا لقمہ, مشکوک لقمہ بغیر اجازت کے. کہتے ہیں ایک بزرگ اپنی گھوڑی پر سفر کر رہے تھے, تو ان کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کسی کی گندم کا سٹا آ گیا. وہ فوراً گھوڑی سے اترے, بڑے نیک آدمی تھے, انہوں نے اس سٹے کو یوں کیا, دانے اندر سے نکال کے اپنی چادر کے اندر باندھ دیا.
سفر سے جب واپس آئے تو گھر والی بیوی کو کہا جب کبھی میں مر جاؤں یہ دانے میرے کفن میں رکھ دینا، میری گھوڑی نے غلط قدم رکھا تو مجھے کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے تو میں یہ جواب کیا دوں گا، اس کا حق واپس کروں۔ جب پہنچے خدا کی بارگاہ میں تو جب دانے پیش کیے تو اللہ نے کہا وہ سٹا کہاں ہے، وہ اس کا بھوسا کہاں ہے؟ خدا کو کوئی حساب دے سکتا ہے؟ یا حرام کھا کے، سود کھا کے، زمینیں مار کے، لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال کے، لوگوں کی بچیوں کو بدنام کر کے، پھر پہلی صف وچ بیٹھے یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ جنت الفردوس ہے کوئی لنڈا بازار ہے؟ یہ فریبکاری ہے ہمارے اندر۔ ویسے عشق رسول، عشق کا لفظ ہی علماء کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ کدے کچھ آکھیا ہوا جی میرا مرنا بڑا عشق ہے، میں اپنی باجی نے عشق چ پیاری، پر وہی سمجھ آکھو پاپے میرا بھاوی نال بڑا عشق ہے۔ عشق نہیں، محبت، حب۔ جاہل قوم کہتے ہیں کہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے پٹھانوں کے گھر پیر صاحب کے، تو پٹھان بڑی عقیدت کرتے ہیں، بڑا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب 2 دن رہے اور تیسری رات کو پیر صاحب نے کہا میں صبح چلا جاؤں گا۔ پیر صاحب لیٹ گئے، پٹھان بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں یار پیر صاحب ہمارا آیا، ہم نے اس کا منت کیا کہ یار اور رہ جو نہیں رہتے، پیر صاحب چلا جائے گا ہم اس کی برکت سے محروم ہو جائے گا، اور یار اس طرح کرتا ہے پیر صاحب کو قتل کرتا ہے، ادھر ہی اس کا قبر بناتا ہے تاکہ اس کا برکت ہی دے دے۔ یہ پیر صاحب کے ساتھ پٹھانوں کا عشق ہے۔ پٹھان دی یاری بھی کیا کہنے، پٹھان دی دشمنی بھی کیا کہنے۔ امریکہ سے پوچھو پٹھان کیا ہوتے ہیں۔ پیر صاحب نے سن لیا، آدھی رات پیر صاحب تہجد کے بہانے اٹھے اور پشاور سے بھاگے کہ میری خیر نہیں۔ مسلمانوں ایسا عشق نہیں چاہیے، ایسا عشق نہیں چاہیے۔ میرے پاس ایک بندہ میاں بیوی دونوں ایک بچے کو دم کرانے لائے، اتنا پیالہ کٹ، محسوس نہ کرو اگر کسی کی ہو، یہ دین ہے، سامنے ہی باتیں لوگ کرتی انسلٹ ہوگی۔ ہماری عزت پہلے کون سی ہے کہ ہماری انسلٹ ہوگی؟ تو میں نے نا دکھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، مجھے تو پتا تھا یہ اس کے ماں باپ ہیں، میں نے کہا بچہ یتیم ہے، ماں باپ اس کے ہیں یا دونوں مر گئے؟ تو اس عورت کو غصہ آ گیا، کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا یہ بچہ یہودی ہو گیا یا آپ یہودی ہیں؟ آپ اس عورت کو سمجھنے یہ نہ کہتے۔ میں نے کہا خناسو تم کیسے والدین ہو، معصوم بچوں کو گناہ میں مبتلا کیا، معصوم روئے ان کو گناہ میں مبتلا کیا۔ سنت کے مطابق بال کٹواؤ، چھکے چڑھائے ہوئے ان کو کوئی انسانی شکلیں دو، کیا کمایا اور کیا کھایا؟ اگر انسان آج رات بیٹھ جائے اور سوچے کہ میں نے اللہ کو راضی کیا یا نہیں، تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ فرعون کے بعد اب میرا نمبر ہے۔ اللہ ہی ہمیں معاف کرو۔ اللہ پر کسی کا پریشر نہیں چلتا، یاد رکھنا۔ اللہ پر کسی کا کوئی وڈیرا نام نہیں چلتا، یاد رکھنا۔ اللہ کے ہاں تو عاجزی چلتی ہے، عاجزی۔ آپ گرمیوں میں سرگودے چلے جائیں اور مالٹے لے جائیں سزوکی بھر کے، انہوں کو خوشی ہے ادھر مالٹے مالٹے۔ اس ٹائم اب آپ اگر آج کل سوات چلے جائیں، نیلم چلے جائیں اور وہاں اخروٹ انجیر بادام لے جائیں تو ان کے ہاں بہت ہیں۔ اللہ کے ہاں کو بندہ جائے اکڑ خانی، بدماشی، تکبر، تو وہاں تو اللہ کے پاس ہے ہی تکبر، اللہ تو متکبر ذات ہے، وہاں عاجزی چلتی ہے، وہاں عاجزی چلتی ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ مارے مرنے پر نہ مارا منہ نہ تکے، اے منہ کے تو سلطان بہت ہے، نہ تکساں تکے ہو سکے، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے اندر گناہ سرایت کر چکے ہیں، ہم نے اپنی اولادوں کو بے دین بنا دیا، ہم نے اپنے معاشرے کو نامراد بنا دیا، ہم نے اپنے گھروں کے در و دیوار کو گناہ کی مرکز جگہ بنا دیا، ہم نے اپنی زندگی کو ویران کر دیا، ہم نے اپنا جینا مرنا اللہ کی مرضی کے خلاف کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو اندھیرے میں کھڑا کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو ظلم کی چادر میں لپیٹ لیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی دشمنی پہ لا کھڑا کیا، ہم نے وہ ظلم کیے ہیں
جو ظلم چنگیزیوں نے کیے ہوں گے، ہم نے وہ گناونے کام کیے ہیں جو تاتاری شاید نہ کر سکے ہوں گے، ہم نے اس دھرتی کے اندر وہ منہ کالا کیا ہے جو خدا کی قسم شاید کہ ابن زیاد میں نے بھی نہیں کیے ہوں گے، ہم نے اپنی زندگی کو ایسے اجیرن کیا ہے شاید کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال تک نہ ملتی ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو اس زمین کو پاک کرنا ہوگا، اس جوانی کے بارے میں رب پوچھے گا، اس کمائی ہوئی دولت کا جواب رب کے سامنے دینا ہوگا، ان شام و سحر کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، تکبر سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اور اکڑ خانی سے کی ہوئی ایک ایک بات کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹنی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہم سے شکوا کرتا ہے لیکن اس قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے لیکن اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں قرآن سے فارغ ہے، قرآن کی ایک آیت تک نہیں آتی ہے، نماز کے اندر الفاظ کی صحت صحیح نہیں ہے، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم رب کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے؟ جس قرآن کو پڑھنے کے 7 طریقے تھے، کسی ایک طریقے سے بھی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی قسم ایک صحابی ہے جن کا نام ابی ابن کعب ہے، ابی ابن کعب رات کو نفلوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ابی ابن کعب نبی کا صحابی ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے مصلی بچھا لیا، ساتھ اپنا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتھ ہی بستر پر معصوم دودھ پیتا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ابی ابن کعب نے نماز نفلوں کے اندر قرآن شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت شروع کی تو مزہ آ گیا، آپ نے اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر لیا، جب آواز کو بلند کیا تو گھوڑا ڈانس کرنے لگ گیا۔ ابی ابن کعب کا گھوڑا اتنا ناچا کہ آپ کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے آواز بند نہ کی تو یہ گھوڑا اپنے پاؤں کی ٹاپوں کے نیچے میرے معصوم بچے کو روت کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے اپنی آواز کو دبا لیا، جب آواز دبا لی تو گھوڑے نے بھی اپنا ناچ و رقص بند کر دیا، پھر جب آواز کو اٹھایا گھوڑا پہلی ادا کو زندہ کرتے ہوئے دوبارہ ناچنے لگ گیا۔ اسی کشمکش کے اندر صبح ہوتی ہے، ابی ابن کعب سلام پھیرتا ہے، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے، جا کے رات کی ساری کہانی قصہ سناتا ہے کہ میں نے یوں قرآن پڑھا، یوں میرا گھوڑا ناچتا تھا، یوں بچے کی جان کا خطرہ لے کر کے میں اپنی آواز روکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ابن کعب جب تو قرآن اونچا پڑھتا تھا آسمان سے فرشتے نیچے اترتے تھے، فرشتوں کی ایک نورانی جماعت نیچے تیرا قرآن سننے آتی تھی، ان کی چمک دمک دیکھ کر کے تیرا گھوڑا ناچتا اور ڈانس کرتا تھا۔ ابی ابن کعب اگر تو صبح تک یوں قرآن پڑھتا رہتا شہر والے اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یاد رکھیں سبحان اللہ۔ اسی پہ بس نہیں، ابی ابن کعب اللہ کے نبی کی خدمت سے اتنا مکالمہ کر کے باہر نکلے تو جبرائیل سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اور ابی ابن کعب کو اللہ سلام کہہ رہا ہے، ابی ابن کعب کو اللہ سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ نے مجھے 2 کاموں کے لیے بھیجا، ایک تو اس صحابی کو اپنا خدا کی طرف سے سلام دے دیں، اور دوسرا یہ کہیں کہ اللہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ ابی ابن کعب تو اور قرآن پڑھ، تیرا قرآن خدا سننا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک صحابی کو جو مجلس میں تھے بلایا، کہا جاؤ دوڑ کے جاؤ ابی ابن کعب کو بلاؤ۔ جب ابی ابن کعب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ابن کعب رب تجھے سلام کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ ابی ابن کعب بے ہوش ہو گیا، جب تھوڑے سنبھلے تو پوچھا حل سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ میرے نبی نے اپنی پاک زبان سے فرمایا نعم سماکا، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ابی ابن کعب تو قرآن پڑھ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان۔ یہاں نماز کوئی نہیں پڑھتا، مسجد میں اذان کوئی نہیں دیتا، کہیں بھی سچ کوئی نہیں بولتا، فریب دغا کرنے سے بچتا رکتا کوئی نہیں ہے، اور کہتے کیا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلط بات ہے، ہم مرنے کے لیے آئے، مرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ مسلمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، یہ مر جائے گا تو نظام کون قائم کرے؟
قرآن مجید نے کہا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور تمہارا کام کافروں کی گردنیں کاٹنا ہے، تم تو نتیجے میں اگر قتل ہو جاؤ شہید ہو جاؤ تو اور بات ہے، ہم مرنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم ہر اونچے سر کو کاٹنے کے لیے آئے۔ ان جوہلوں سے ہمیں نکلنا۔ مولانا سے کہو کہ یہاں درس قرآن دیا کرے، پھر اس طرح بیٹھ کے درس قرآن سننا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں نفل پڑھنے چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جو بندہ روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو اس کی جنت دکھا دیتا ہے۔ اور چھوٹا سا درود شریف چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم 18-17 منٹ لگتے ہیں 1000 پورا۔ تو بہرحال باتیں تو اگر کھینچی جائیں تو وہ دور چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری انہی باتوں کو اپنی جناب حق میں قبول کروا۔ آمین اللہ تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرمائے، آمین۔ اس بات کو سمجھے حضور علیہ السلام ہمیں کیا دے کر گئے، ہم کیا کریں۔ عہد کی لڑائی مشکل تھی یا یہ حلوہ کھا کے جلوس نکالنا مشکل؟ بدر کی جنگ مشکل تھی، تبوک کا غزوہ مشکل تھا، یا روڈ کے اوپر جلوس نکالنا مشکل؟ جب ان سے یہ پوچھو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ فارغ نہیں تھے، تو صحابہ دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، فارغ کہاں تھے؟ ہم چونکہ فارغ ہیں، ہمارا اور کام کوئی، اور لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، ان سے لو اور کھاؤ۔ اس کام سے بچنا چاہیے۔ ہم حلال کھائیں، ہم سچ بولیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم اپنی نگاہ کو بچائیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک اللہ والے نے محلے کی مسجد میں 50 سال نماز پڑھائی، لیکن ان کو مسجد کا رستہ یاد نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب انہوں نے قرآن مجید میں غور کیا کہ بد نظری کرنے والا، کسی عورت پر بد نگاہی ڈالنے والا قیامت کے دن خدا کے سامنے بچ نہیں سکے، تو انہوں نے کبھی اپنی آنکھ نہیں کھولی۔ انہوں نے ایک خادم رکھ لیا اور اس پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، مسجد جاتے، مصلی پہ جا کے آنکھیں کھولتے، نماز پڑھاتے، واپس آ جاتے۔ ان کے قرآن پڑھنے کا کیا مزہ ہوگا؟ محب سمنون ایک اللہ والے ہیں، وہ مجمع میں اللہ کی عظمت بیان کر رہے تھے، ایک پرندہ آ کے ان کے سر پہ بیٹھ گیا کہ جب وہ اللہ کی عظمت اور عشق بیان کر رہے تھے، اور پھر وہاں سے اٹھا اور کندھے پہ آ گیا، وہاں سے وہ پرندہ اپنی قدرت کھو بیٹھا اور یوں ساری لانے لگ گیا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ جب اس کو ذبح کر کے پیٹ اس کا چیرا گیا تو اس کا دل پھٹ چکا تھا۔ بغداد کا بے تاج بادشاہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے اللہ کی عظمت پر درس دیا، اور جب مجمع درس سن کے فارغ ہوا، کئی لوگوں کی موت واقع ہو چکی تھی۔ 40 سال بغداد کے منبر پر پیر عبد القادر جیلانی نے ایک موضوع پہ تقریر کی، وہ تھی اللہ کی رحمت۔ کیا؟ اللہ کی رحمت۔ تو اچانک خیال آیا ایک دن کہ میں نے اللہ کی رحمت اتنی بیان کی ہے، لوگ کہیں اپنے آپ کو بے فکر ہی نہ سمجھے، اللہ کا غضب بھی تو بیان کرنا چاہیے۔ تو دوسرے دن موضوع بدل کے اللہ کا غضب بیان کیا، تو مجمع میں سینکڑوں درجنوں لوگ مر چکے تھے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو اللہ نے الہام کیا کہ آپ نے میری رحمت کو اتنا محدود سمجھا کہ میرے بندوں کو مار دیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ناحق سے بچنا چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا، یہ اللہ کو راضی کر کے بنے ہیں، ناراض کر کے نہیں بنے۔ مجھے بتاؤ، اگر بندہ نامور ڈاکو ہو، نامور اشتہاری ہو، کسی بھی ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ ایک بندہ اشتہاری ڈاکو ہے، اس کو آپ کہیں جی آرمی چیف بن جائے گا۔ ایک بندہ 100 آدمیوں کا قاتل ہو، اس کو آپ کہیں GHQ میں سیٹ مل جائے گی؟ بولو نہیں۔ تو جس نے خدا کا حق مارا، رب کو ناراض کیا، شریعت کی حدیں توڑی، وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں عاشق رسول؟ اللہ ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرمائے، جو کہا اس پر اللہ ہمیں قائم فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، افکار، آپ کے طرز عمل، اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ جو نبی کی زندگی کی تشریح کرنے والے اور پیغمبرانہ شان رکھنے کے حامل، اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں قائم رکھے، اور ان کی نسبتوں کا نور اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور پورے علاقے پر اللہ اپنا فضل و فیضان فرمائے۔ ان پاکان زمانہ کی وجہ سے
جن پاکان زمانہ کا ہم نے یہاں نام لیا یا جن کا نام ہم نہیں لے سکے، اللہ ان سب کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔